أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی انشاءاللہ اس وقت یہ تو آیت نمبر 18 تھی، ہم 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے مثل الذین کفروا بربہم، مثال الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم ان کے اعمال کی، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے، ان کے اعمال کا حال کیا ہے، کرماد جیسے راکھ ہو، اشتدت بہ الریح جس کو اڑا لے جائے ہوا، فی یوم عاصف ایک آندھی والے دن، ایک طوفان کی آندھی والے دن جس راکھ کو اڑا لے جائے ہوا۔ یہ مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کن کی؟ جو کفر والے لوگ، اہل کفر، کفران نعمت کرنے والے، اللہ سے کفر کرنے والے، منکرین حق جو ہیں، وہ کتنے ہی انہوں نے اعمال کیے ہو، اچھے کام، بھلے کام، تو ان کے اس اعمال کی مثال یہ دی گئی ہے کہ آپ یہ سمجھو گویا وہ راکھ کا ڈھیر تھا اور تیز ہوا آ گئی اس کو اڑا لیا۔ آگے فرمایا لا یقدرون مما کسبوا، وہ قدرت نہیں رکھتے جو کچھ انہوں نے کمایا، علی شیء کسی بھی چیز پر، یعنی وہ اس روز ان کے بالکل بھی کام آنے والے نہیں۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان کے اعمال اکارت چلے جائیں گے، انہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں بالکل بھی وہ کام نہیں آئیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی۔ اب اس آیت کو مختلف انداز سے مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے کہ اہل کفر جو ہے ان کے اعمال کیوں رائے گاہ چلے جائیں گے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں راکھ سے مثال دی گئی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین کفروا اعمالہم کسراب، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ جیسے سراب ہے، یعنی چمکتی ہوئی ریت، بقیعۃ کسی چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء ایک پیاسا شخص اسے پانی سمجھتا ہے، ایک صحرا ہے، دور سے وہ بڑا پیاسا انسان ہے، مشکل سے چل کر آتا ہے وہاں پہ، جب وہاں پہنچتا ہے وہ چمکتی ہوئی ریت تھی، پھر وہاں بیٹھ جاتا ہے تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دیتے ہیں فوراً۔ وہاں کوئی فائدہ اسے اس اپنے اعمال کا نہیں آئے گا، کتنے اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہوں دنیا میں، وہاں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور جگہوں پہ بھی مثال دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کی جو نیکیاں ہیں، جو نیکی کمائے گا، جو اعمال کرے گا، اللہ ان کے ساتھ بالکل بھی ظلم نہیں کرے گا، ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ اس کے برعکس ایک کافر جو ہے، انہوں نے جو نیکیاں کی ہوں گی ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دیا جائے گا، آخرت میں انہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی ایک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کام کے پیچھے محرک کیا ہے، مقصد کیا ہے، کوئی کام کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ جس طرح سے ایک شخص ہے، اس نے بہت ساری اینٹیں یہاں جمع کر دی ہیں،
कीमती है ईंट, लेकिन जमा की कोई मकसद नहीं है। उसने सीमेंट के कई बैग रख दिए, उसने रेत यहाँ पे जमा करके रख दी, उसने लकड़ी जमा करके रख दी। ऐसे ही जमा की मकसद नहीं था कुछ बनाने का, मकान बनाने का। बारिश आएगी, सीमेंट भी तबाह होगा, एक दिन रेत भी तबाह हो जाएगी, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन अगर इसके पीछे मकसद था कि मैंने एक मकान बनाना है या मस्जिद तामीर करनी है, कोई घर बनाना है, तो फिर ईंट की भी कीमत होगी, इस तरह से सीमेंट जो है उसका भी काम होगा, हर चीज़ जो है उसकी एक अहमियत होगी। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि जो कुफ्र करने वाले उनने कितने अच्छे काम किए हों, यतीम खाने खोले हों, गरीबों की मदद की हो, अच्छे काम, उनका बदला यहीं पे दिया जाएगा। किस नेकी का बदला वहाँ दिया जाएगा? वो आयत बिर जो है कुरान मुकद्दस में, उसमें बता दिया है कौन सी नेकी अल्लाह के यहाँ वैलिड करार पाएगी, उसे उसका अजर वहाँ दिया जाएगा। वह वही लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। पहले 5 चीज़ों पे मुकम्मल ईमान होना चाहिए। फिर वह आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा, फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो जितने भी नेकियां करेगा, लेकिन पहली 5 उनकी बुनियादें मजबूत हों, यानी अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो ये कर रहा हो, उसे यकीन हो कि अल्लाह के मलाइका हैं, आखिरत है, हिसाब देना है, ये यकीन हो और उसी लिए वो कर रहा हो, तो फिर उसका पूरा पूरा उसे अजर वहाँ पे मिलेगा। इस मामले में हमें भी बड़ा मुहतात रहना चाहिए। हम भी कभी कभी कोई नेकी करते हैं, अगर हमारे जहन से ये बात निकल गई कि हम किस लिए कर रहे हैं, अगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं कर रहे हैं, आखिरत में सिला पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये सब ज़ाया हो जाएगा, रायगां हो जाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात। घर से हम चले नमाज के लिए, रास्ते में भी ज़रूर दोहराना चाहिए कि अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए मैं तेरे घर की तरफ आ रहा हूँ। आप ज़कात अदा कर रहे हैं, देते हुए भी पहले भी सोचते हुए ए अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए मैं ये दे रहा हूँ। फिर आपने 1 रुपया भी दिया होगा वो ज़ाया नहीं होगा। कोई काम किया होगा, ज़ुबान से, आँख से, कान से, हाथ से, कोई भी काम किया होगा और दोहराया होगा, आपने दिल में दोहराया है कि अल्लाह बस तेरे लिए, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। वरना वहाँ पे कहा जाएगा कि फ़लाँ के लिए तूने किया था, जा ले ले उससे, मेरे पास कुछ नहीं है। हत्ता कि वो हदीस सबको मालूम है कि एक शहीद से भी ये कहा जाएगा, वो कहेगा मैंने सबसे अजीज़ तरीन चीज़ थी मेरी जान, तेरी राह में मैंने कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला फरमाएगा मुझे मालूम है तूने क्यों कुर्बान किया आपने, तो ये चाहता था कि लोग तुझे बहादुर कहें, शहीद कहें, तेरी तारीफ़ें हों। जाओ उन लोगों से कहो वो तुम्हें आज इसका बदला देंगे, आज इसकी मजदूरी वहाँ से ले लो। बहरहाल फरमाया जा रहा है कि अहले कुफ्र जो हैं, जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया है, उनके अमाल की मिसाल यूँ समझो जैसे राख का ढेर है। वह उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढेर जमा किया है मगर राख का है, ज़बरदस्त आंधी चली तो उसको उड़ा कर ले गई। अब वो उस दिन बिल्कुल भी उससे कोई काम लेने के काबिल नहीं रहेगा और अब वो दूर की गुमराही में, ज़लाल बईद किसे कहते हैं? एक गुमराही होती है हल्की सी गुमराही, अभी किसी का रास्ता गुम हो गया, यहीं पे उसे याद आ गई तो फिर वापस आ सकता है। लेकिन ये गुमराही ऐसी है जो दूर की गुमराही है, जहाँ से अब वापस आना भी कोई मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ उसे पता चलेगा, वहाँ से फिर दुनिया में तो उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। लिहाजा हमने बार बार अपने दिलों का जायज़ा लेना है कि कहीं हमसे कोई नेकी हमारी ऐसी न रहे जो अल्लाह के यहाँ मकबूल ना हो। अलम तरा अन्नल्लाह खलक। अब एक और मिसाल दीजिए, कई आंखें तुम्हें दी हैं, ज़रा गौर करो। अलम तरा, क्या तुम देखते नहीं? अन्नल्लाह खलक अस्समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है बिल हक, हक के साथ, ठोस बुनियादों पे हक के साथ, एक खास मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। लिहाजा तुम कोई काम करते हो बगैर मकसद के या किसी हल्के मकसद के लिए, किसी और को खुश करने के लिए,
کہا جس طرح یہ آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، اسی طرح سے تمہارے اعمال بھی ایک مقصد کے تحت ہونے چاہیے، جبھی جا کر وہ خصوصاً اس وقت جو پہلے مخاطب تھے وہ قریش تھے، وہ کہتے ہم نیک کام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ فنڈز اکٹھا کرتے تھے غریبوں کے لیے، غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے تمہاری یہ نیکیاں تمہارے کام کی نہیں، تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری تعریف ہو، تم اللہ کے لیے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانے بغیر کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کے نمائندے کو تم نمائندہ ہی نہیں مانتے ہو، اللہ کی ہدایت کو تم ہدایت ہی نہیں مانتے ہو، تو یہ تمہارے کام جو ہے تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر دھمکی اب دی اللہ تعالیٰ نے، ان سے کہا ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے اللہ تعالیٰ یذہبکم، تم کو لے جائے، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتار دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ نئی خلقت، نئے لوگوں کو، نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ یعنی تمہارے ذہن میں کہیں یہ بات نہ ہو کہ وہ کمزور خدا ہے کہ تمہیں ہٹانے میں، تمہیں فنا کرنے میں اسے طاقت نہیں، بلکہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ ابھی موقع ہے، واپس آ جاؤ، رب کو پہچانو، نبی کو پہچانو، واپس آ جاؤ، ابھی موقع ہے، نہیں تو سمجھو کہ اگر وہ چاہے گا تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتارے گا اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ کے لیے قطعاً بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ کہیں تم اس دھوکے میں نہ رہنا کہ آپ اسے کمزور سمجھو کہ شاید ہم طاقتور ہیں، وہ ہمیں ہٹا نہیں سکتا، نہیں، وہ ہٹا لے گا، لیکن تمہاری بہتری کے لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، شاید تم پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر جائزہ لیں کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں، جو اچھا کام ہم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے بندوں کی خدمت ہو، کوئی بھی کام ہو، ملی کام جو بھی ہم کرتے ہیں، بار بار ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنے دلوں کا کہ ہم یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، خلوص نیت کے ساتھ ہر کام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ اخلاص جو ملتا ہے یہ بھی اللہ ہی کے ہاں سے ملتا ہے، اور اللہ ہی سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمیں اخلاص عطا کر، تو ہی ہمیں خلوص نیت عطا کر۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔